نگینہ کی یہ رات بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بے چین تھی۔ کیا جادو کر دیا ہے ارشد نے؟ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں میرا دل بے چین ہے ایک نامحرم کے لیے؟ کیوں میں تمہیں سننا چاہتی ہوں؟ ان گنت سوالات نگینہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ نگینہ کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کیسے کرے۔ گھر میں بس ایک موبائل تھا جو نگینہ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ نگینہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، کارڈ پر درج نمبر ملایا اور کال ملا دی۔ بیل کی پہلی گھنٹی بجی اور نگینہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی اور اب کی بار ارشد کی کال آ گئی، لیکن نگینہ کال نہ اٹھا سکی اور کال کٹ گئی۔ اب کی بار نگینہ نے پھر سے کال ملائی۔ اس بار بنا دیر کیے کال دوسری طرف سے اٹینڈ ہو چکی تھی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو ہیلو۔ نگینہ کو ایسی چپ لگی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلا اور موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح جاگتے ہی سب سے پہلا خیال ارشد کا آیا اور موبائل آن کرنے پر میسج پڑھ کر خوشی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں آپ نگینہ ہیں۔ میری آواز اتنی بھی بری نہیں تھی کہ آپ بولی تک نہیں۔ میں 8 بجے آپ کا بس اسٹاپ پر انتظار کروں گا۔ نگینہ آج وقت سے پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ ارشد دیر سے آیا تھا۔ نگینہ غصے کی حالت میں تھی، لیکن کوئی بات نہ کی اور سیدھی ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد نے رومانٹک سانگ پلے کر دیا۔ محسوس ہونے لگا۔ نگینہ نے گانے بند کر دیے اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نگینہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی خیال رکھنے والا آ رہا تھا۔ نگینہ کی عادت تھی کہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ارشد کے پاس نہ جانے کدھر کدھر سے باتیں آ جاتی تھیں۔ نگینہ کو خوب ہنساتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ جو کسی کو بھاؤ تک نہ ڈالتی تھی، مگر ارشد کے سامنے تمام ہتھیار ڈال چکی تھی۔ آپ کو اپنا آفس دکھاؤں؟ ارشد نے سوالیہ نظروں سے نگینہ سے سوال کیا۔ نہیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے اور میں کیوں دیکھوں آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اور مجھے آج کالج جلدی پہنچنا تھا، تبھی آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ورنہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارشد نگینہ کی معصوم باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ لا رہا تھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نگینہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال کہ آپ کا مذاق بناؤں، وہ تو میں آپ کی معصومانہ باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچھا بس کریں، کالج آ گیا ہے، روکیں گاڑی۔ ارشد نے بلا تاخیر گاڑی روکی اور اگلی بار ملنے کا پوچھا تو نگینہ نے کہا، روز ملنا ضروری نہیں اور ویسے بھی روز آنے جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، ایسا میری امی کہتی ہیں، اور گاڑی سے اتر کر کالج چلی گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب نگینہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ بلیک ٹائٹ جینز اور شارٹ قمیض میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہ تھی۔ ارشد اسے مالی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ نگینہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ارشد کے آفس میں جاب بھی کر رہی تھی۔ اب ارشد جدھر بھی میٹنگ میں جاتا نگینہ کو بطور اسسٹنٹ ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ رات کو لیٹ آنا نگینہ کی روٹین بن گئی تھی۔ نگینہ اپنے والدین سے ارشد کو ملوا چکی تھی۔ ارشد نے بھی نگینہ کے والدین کو تسلی دے کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نگینہ کی قابلیت کی وجہ سے ارشد کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا۔ ارشد اگر مصروف ہوتا تو نگینہ ہی کلائنٹ کو ڈیل کیا کرتی تھی۔ ارشد اب نگینہ کو اپنی وائف کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارشد نگینہ کی ہر وقت تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا۔ نگینہ کے والدین کو اکثر فکر ہو جاتی تھی۔ نگینہ والدین کو بھروسہ مکمل دلوا چکی تھی۔ اب روز کا معمول تھا کہ ارشد نگینہ کو ہر اس جگہ پہ لے جاتا تھا جدھر کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا۔ ارشد نے اپنی والدہ سے بھی نگینہ کو ملوا دیا تھا۔ نگینہ خود سے زیادہ اب ارشد پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ارشد، اب ہمیں شادی کی بات آگے بڑھا لینی چاہیے۔ نگینہ ارشد سے مخاطب تھی۔ ہاں، مجھے بھی اب ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، میں آج ہی اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ دونوں بہت کھلکھلا کر ہنس رہے تھے کہ اچانک ارشد کو ایک کام یاد آ گیا۔ نگینہ، چلو چلتے ہیں، بات کرتے ہوئے ارشد نے نگینہ کی بات کو کاٹا۔ نگینہ بھی بنا کوئی سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بار بار پیچھے مڑ کر کسی کو تک رہا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی پرانی محبت کو سوچنے لگا، کیونکہ وہ اب کسی اور لڑکے کے ساتھ اسی ہوٹل پہ آئی ہوئی تھی۔
مرد اگر کسی عورت کو چھوڑ بھی دے تو تب بھی مرد کے دل جلن ضرور ہوتی ہے۔ ارشد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر ارشد کی ایک حرکت نے اس کی پہلی محبت کو دور کر دیا تھا۔ ارشد اسے بھی نگینہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، شاید نگینہ سے کم کرتا تھا۔ ارشد کو وہ رات نہ بھول پائی جس رات اس نے نشے کی حالت میں عریشہ کو اپنے گھر بلایا۔ عریشہ نے یونیورسٹی میں پیپر کی تیاری کا بہانہ بنا کر ارشد کے گھر چلی گئی۔ ارشد نے اس کی عزت کو اسی رات داغ لگا دیا تھا۔ عریشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو عریشہ کو اپنی ماں سے ملوانے اور 2 گھنٹے میں واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نہ تو ارشد نے اسے واپس جانے دیا اور نہ ہی ارشد کی والدہ گھر پہ تھی۔ ارشد نے بڑی بے رحمی اور نشے کی حالت میں عریشہ کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عریشہ خود کو کوس رہی تھی۔ ارشد نے نیم برہنہ حالت میں عریشہ کو چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ عریشہ ارشد سے بھیک مانگتی رہی، مگر ارشد کو ایک لمحہ بھی خیال نہ آیا۔ عریشہ بھی ایک مڈل کلاس طبقہ سے تھی۔ ارشد کا یہ دوسرا روپ تھا، مگر اس کے بارے میں نگینہ کو ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا کہ ارشد کیسا ہے۔ نگینہ چالاک نہیں تھی اور ارشد کو بھی ایسی ہی لڑکی تلاش رہی تھی۔ اب نگینہ کے والدین نے نگینہ کی شادی کی بات چلا دی۔ نگینہ صرف ارشد کی ہونا چاہتی تھی۔ نگینہ گھر میں خود بات نہ کر سکتی تھی۔ بیٹا، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نگینہ کے والدین نگینہ سے کئی دن سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بات نہ کر پاتے۔ بیٹا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو ہماری بیٹی سے ہمیں دور کر دو۔ نگینہ گردن جھکائے والد کی بات سن رہی تھی اور باپ کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ بابا، آپ رو رہے ہیں؟ اس کے والد کی آواز میں نرمی، اس قدر نرمی اور جذبات شامل تھے کہ نگینہ انہیں گلے لگا کر چپ کرواتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی بہت کام کرتی ہے، بہت محنت والی ہے۔ ہاں، ہماری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ نگینہ کی والدہ نے نگینہ کو گلے لگا لیا۔ اب تینوں لوگ بہت خوش بھی تھے اور اس کے والد نے نگینہ سے شادی کے حوالے سے بھی بات کر دی۔ بابا، بس 6 ماہ مزید مجھے نوکری کرنے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے وہی کروں گی۔ اسی اثناء میں نگینہ کے والد نے اس کا ماتھا چوم لیا اور بے فکر ہو کر سو گئے۔ مگر نگینہ ارشد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وہم جنم لے رہے تھے کہ کہیں ارشد شادی سے انکار نہ کر دے۔ نگینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کرے، نگینہ کا بھرم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینہ کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے، مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینہ ارشد سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات ماما بابا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوجی۔ ہاں، میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا۔ اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد، میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا، میں امی سے بات کر لی ہے۔ کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ نگینہ سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینہ اب مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ نگینہ مکمل طور پر بدل گئی تھی، مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینہ نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا اور اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینہ آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔
نگینہ کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنی دوستوں سے ادھار مانگتی تھی، اور آج نگینہ دوسری کی ہر طرح کی بھی مدد کر رہی تھی۔ نگینہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی، اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تگودو کی ضرورت تھی۔ ارشد سے نگینہ کو اچھا خاصا پیسہ مل چکا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر نگینہ میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینہ محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی، اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے۔ اور نگینہ کا بھی یہی گمان تھا جو نگینہ کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ نگینہ کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہیں، یہ کہہ کر ارشد نے نگینہ کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد، آؤ کہیں گھومنے چلیں، پہلی بار ارشد کو نگینہ نے خود کہا تھا، اور ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں گاڑی پر بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے نگینہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں ارشد، ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور آیا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ نگینہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، چلیں اب چلتے ہیں، نگینہ نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نگینہ نے آج ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں، محبت میں وہ بھی بتا دی کر خود کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد، کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد، یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جو انہیں چھت عطا کر دے؟ نگینہ، جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی۔ ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس، اس سے اگلی گلی میں، میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد، لو گھر آ گیا ہے۔ رشید، میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اندر اٹھا ادھر ادھر کا جائزہ لینے شروع کرتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اب سڑک کے آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاری لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینہ نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹائلوں والا تھا۔ نگینہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاص دلچسپی ہے، وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رشید۔ اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے، اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ باندھے سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوا بھی نہیں کھا رہی۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینہ نے غور کرنا شروع کر دیا اور اس بات تک
پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا، اور رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رشید ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔